الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. گزشتہ جمعہ میں نے وصیت سے متعلق بعض باتیں کہی تھی کہ وصیت کے متعلق ضروری مسائل جاننا ضروری ہے، کیونکہ پیغمبر نے کہا ہے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ رات کو سوتے وقت اس کی وصیت لکھی ہوئی سرہانے رکھی ہوئی. وصیت کی تاکید مراد ہے. وصیت پر گواہ بھی مقرر کرنے پڑیں گے. صرف ایک آدمی نے لکھ لیا اور سرہانے رکھ لیا، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اس پہ اعتراض ہو کہ یہ ایسی انہوں نے گھڑی ہے. جو شخص دنیا سے جانے والا ہے پسماندگان سے متعلق وصیت کرتے ہوئے اس پر اشہاد بھی کرے، گواہ بھی مقرر کرے تاکہ جھگڑا نہ کھڑا ہو. وصیت کے لیے شریعت کا بھی پتہ کیا گیا ہو اور اس نے یہ معلوم کیا ہو کہ میں وصیت کس طرح کر سکتا ہوں، کن کے لیے کروں اور کن کے لیے نہ کروں، کیونکہ اس میں بھی چند مسائل کا لحاظ ضروری ہے. بغیر کسی وجہ کے کسی کو محروم کرنا گناہ کبیرہ ہے، حق تلفی ہے. وجہ بھی ذاتی نہ ہو، وجہ بھی شرعی ہو. شریعت کہے کہ اس جرم اور اس ذم اور اس بدعنوانی کی وجہ سے اس شخص کو آپ کی جائیداد سے دور رکھنا ضروری ہے، کیونکہ شریعت کسی کو ضرورت سے زیادہ کسی سے عداوت رکھنے کی اجازت نہیں دیتی. اس لیے فرمائے کہ 3 دن سے زیادہ کوئی روٹ کے ناراضگی نہ دکھائے. بس 2-3 دن 3 دن پورے ہو گئے، السلام علیکم. اور جہاں شرعی سقم موجود ہو، کسی نے شریعت کے احکام تبدیل کیے ہو، کسی نے شرعی حد توڑی ہو، کسی نے حلال کو حرام کیا ہو یا حرام کو حلال کرنے کی کوشش کی ہو، اس سے زیادہ ناراضگی جائز ہے. حضرت کعب ابن مالک، ہلال ابن ربیع، مرارہ وغیرہ واقفی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 50 دن ناراضگی کی. جب تک ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی تھی آپ نے کہا میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اور نہ معاف کروں گا، کیونکہ ان کی کوئی وجہ نہیں تھی اور غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت ناراضگی ہوئی.
آپ نے انہیں کہا جب انہوں نے عذر پیش کیا کہ انہوں نے سچ بولا ہے، جو عذر بیان کرتے یہ درست ہے. اور عذر انہوں نے کیا بیان کیا؟ انہوں نے کہا حضرت ہم مجرم ہیں، ہم سزا کے لائق ہیں. کوئی عذر نہیں تھا. آپ نے کہا اب اللہ کے حکم کا انتظار کرو. بعض صحابہ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھا تھا، ابو لبابہ وغیرہ نے. آپ نے کہا میں نہیں کھولوں گا جب تک مجھے خدا نہ کہے. یہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم انتظام کی دلیل ہے. منتظم میں یہ جذبہ اور یہ صلاحیت بھی ضروری ہے کہ بعض لوگوں کے جرائم پر سخت ناراضگی کر لیں تاکہ آئندہ لوگ جرائم سے بچیں، اور بعض لوگوں کے جرائم جو نرم ہو انہیں فوراً معاف کر دے. قرآن مجید سورۃ نور کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پیغمبر کو، پہلے صحابہ کو کہا کہ جب نبی مشغول ہے کام میں تم کیوں عذر کر کے جانا چاہتے ہو؟ ایسا نہیں کرو کہیں تم پر عذاب نہ آئے. تو صحابہ ڈر گئے کہ آئندہ توبہ ہے، کبھی بھی ہم حضرت کے پاس سے نہیں ہٹیں گے. لیکن حضرت کو کہا کہ جب یہ معافی مانگنے لگے اور کوئی عذر پیش کرے تو آپ انہیں معاف کر دے اور جانے دے. اللہ تعالیٰ کے کیسے بہترین نظام ہے. ان کو کہا تم اجازت مت مانگو عذاب نہ آئے، اور حضرت کو کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھے تو اجازت پر آپ ان کو رخصت دے. انتظام میں ہر دونوں طرف دیکھنا ہے. تو جو شخص وصیت کرے گا، وصیت تو ان لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے جن کے لیے شرعاً وراثت ہے، جیسے بیٹا بیٹی، ان کو اپنے ماں باپ کے مال میں حصہ ملے گا، بیٹے کو دوہرا اور بیٹی کو ایک کھیرا. اور ماں باپ کو 1/6 1/6 اولاد کے ہوتے ہوئے اولاد نہ ہونے کی صورت میں 1/3 ماں کو اور 2/3 باپ لے لے گا. اپنی اولاد کے ہوتے ہوئے بہن بھائی کو کچھ نہیں ملے گا. لیکن اگر اپنی اولاد نہیں ہے تو پھر بہن بھائیوں کو بھی للذکر مثل حظ الانثیین، جیسے ماں باپ کو 1/6 1/6 تو 2/6 چلا گیا، 4/6 رہ گیا. اب وہ بہن بھائیوں میں جیسے بیٹا اور بیٹی میں تقسیم ہو جائے. خاوند مرا، بیوی رہ گئی، اولاد ہے تو بیوی 1/8 کی وارث ہوگی، اولاد نہیں ہے تو 1/4 کی وارث ہوگی. بیوی مر گئی، خاوند لے گیا، اولاد ہے تو آدھا لے گا، اولاد نہیں ہے تو 1/4 لے گا. جن لوگوں کے حصے مقرر ہیں ان کو شریعت میں ذوی الفروض کہتے ہیں، اصحاب السہام، جس کو ہم اپنے عرفی زبان میں کہیں گے حصہ دار. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے لا وصیت لوارث، وارث کے حق میں وصیت نہیں ہوگی. جو وارث نہیں ہے اور آپ کو اس پر رحم آتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اسے کچھ دے دے، اس کے لیے آپ وصیت کریں. بہتر صورت تو یہ کہ اپنی زندگی میں دے دے. اپنی زندگی میں ایک شخص کو اختیار ہے، لیکن گزشتہ جمعے میں نے وہ حدیث سنائی تھی جس میں ایک شخص نے پیغمبر کو کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو اتنی جائیداد دی. تو آپ نے کہا کہ اور اولاد بھی ہے؟ انہوں نے کہا اور بھی ہے. کہا سب کو اتنا اتنا دیا؟ انہوں نے کہا نہیں، اوروں کو نہیں دیتا ہوں. آپ نے کہا مجھے گناہ کے اندر شریک کر رہے ہو. لا اشہد علی جور، میں گناہ اور ظلم کے کاموں میں حصہ دار نہیں بنوں گا.
اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ، اولاد کو برابر عطایا دیا کرو۔ گزشتہ جمعے میں نے یہ وضاحت کی تھی کہ زندگی میں وراثت نہیں بڑھتی ہے، وراثت موت کے بعد ہوتی ہے۔ زندگی میں تو ہدایا ہوتے ہیں، سوغات ہوتے ہیں، اور ہدایا اور سوغات میں اولاد کو برابر رکھنا ہے۔ یہاں تک کتابی مسئلہ ہے اور پیغمبر کا حکم ہے کہ اگر زندگی میں کوئی دینا چاہے تو بیٹے اور بیٹی کو برابر دیا جائے گا۔ ویسے تو مرنے کے بعد بیٹے کے 2 حصے ہوں گے اور بیٹی کا 1 ہوگا، لیکن اگر اس کا انتظار نہیں کرتا اور زندگی میں دینا چاہتا ہے تو بیٹا اور بیٹی برابر ہے۔ جتنی جائیداد ہے آدھا بیٹی کا اور آدھا بیٹے کا، اس کے خلاف کرنا بھی جائز نہیں۔ آپ نے اسے ظلم، گناہ اور بدترین زیادتی کہا ہے۔ گواہ نہیں بن رہے، آپ نے کہا میں کیوں تمہارے ہاں گواہ بنوں؟ اب پیغمبر جس کام کا گواہ نہ بنے وہ کام کیا ہوگا؟ تو جو لوگ شرعاً وارث بنتے ہیں اور شریعت نے ان کو حق کے وراثت دیا ہے، ان کے لیے وصیت ناجائز ہے۔ لیکن جو لوگ وارث نہیں بنتے ہیں، جیسے ماں کے ہوتے ہوئے نانی، یہ وارث نہیں ہے۔ باپ کے ہوتے ہوئے دادا، یہ وارث نہیں ہے۔ اقرب ابعد کو محروم کر دیتا ہے۔ بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا، یہ وارث نہیں بن سکتا۔ ضروری نہیں ہے کہ اس پوتے کا باپ موجود ہو، پوتے کا باپ مر چکا ہے، یعنی اس کا بیٹا اور دادا کا بیٹا، اور یتیم پوتا رہ گیا ہے۔ یتیم پوتے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا باپ اپنے باپ کی موجودگی میں مر چکا ہے۔ تو جو بیٹا باپ کی زندگی میں مر گیا وہ وارث نہ ہوا، کیونکہ وراثت مرنے کے بعد ہے اور باپ تو زندہ ہے اور وہ مر گیا، تو جب وہ وارث نہیں ہوا تو اس کی اولاد بھی وارث نہیں۔ اس لیے یتیم پوتے کے لیے دادا وصیت کر سکتا ہے کہ چونکہ میرا بیٹا میری زندگی میں فوت ہوا اور شرعاً وہ وارث نہیں ہے، لہذا اس کی اولاد بھی میری جائیداد میں وارث نہیں ہے، مگر میں اپنے یتیم پوتے کی آنے والی زندگی پر رحم کر کے انہیں وصیت کرتا ہوں، جائز ہے۔ یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ پاکستان میں لمبا چلا تھا، اور اس وقت کی گورنمنٹ نے 2 بے دینوں سے مدد لی تھی، ایک غلام احمد پرویز اور دوسرا ڈاکٹر فضل الرحمان، دونوں منکر حدیث تھے اور عنایت اللہ مشرقی کے شاگرد تھے۔ وہ منکر حدیث ہے۔ منکر حدیث کافر کی ایک بدترین قسم ہے، جیسے مرزائی۔ منکر حدیث میں کوئی چیز باقی نہیں ہوتی۔ منکر حدیث کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ وضو کا قائل نہیں ہے، کیونکہ یہ طریقہ قرآن میں نہیں ہے، وہ قرآن مانتا ہے، یہ تو نبی کا طریقہ ہے، حدیث میں ہے۔ منکر حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ فجر کی 2 رکعت نہیں پڑھ سکتا فرض، کیونکہ فجر کی نماز تو قرآن میں 2 رکعت کا ذکر نہیں ہے۔ وہ نماز جمعہ کا ذکر تو ہے، لیکن جمعہ کس طرح پڑھے، خطبہ پہلے ہو یا بعد میں ہو، 2 رکعت یا 4 رکعت، اس کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ منکر حدیث جو پیغمبر کی حدیث نہ مانے، حقیقت میں منکر قرآن ہے، اور منکر قرآن منکر اسلام و ایمان ہے۔ اس واسطے منکر حدیث کفار کی بدترین قسم ہے۔ بدترین اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ہاں لوگ مبتلا ہو سکتے ہیں غلط فہمی کی وجہ سے۔ وہ لوگوں کو کہتا پھرتا ہے کہ بھائی قرآن کافی ہے، ہدایت کا دستاویز تو قرآن ہے۔ قرآن بعد میں آیا، پہلے نبی مبعوث ہوا، 40 سال جب نبی پر گزر گئے تب جا کے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا، اور تھوڑا تھوڑا کر کے
اور نبی کو کہا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، قرآن تو میں بھیج رہا ہوں، سمجھائیں گے آپ لوگوں کو۔ جب پیغمبر نے سمجھایا تو اس سے پورا دین بن گیا، اور پورے دین کے 3 نام ہے، سنت، حدیث، فقہ۔ یہ ایک ہی چیز ہے، جیسے 150 اور 150۔ پورے اور مکمل دین کا نام ہے فقہ، سنت، حدیث۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں فقہ مانتا ہوں، یعنی سنت اور حدیث پر میرا ایمان ہے، اور اگر کوئی شخص کہے کہ میں سنت نبوی مانتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پورے دین پر ایمان ہے۔ لیکن اگر کوئی وضاحتاً کہتا ہے کہ میں حدیث مانتا ہوں، فقہ نہیں، تو حقیقت میں یہ قرآن کا بھی منکر ہے، کیونکہ فقہ قرآن سے ثابت ہے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دینی فقہ سمجھنا ضروری ہے۔ فقہ حقیقت میں قرآن اور سنت کے اس حصے کا نام ہے جس پر عمل فرض، واجب و سنت ہے۔ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کا قصہ، فرعون کی غرقابی، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان، بہت پیغمبروں کے قصے۔ قصوں سے کیا مطلب ہے؟ قصے کا مقصد پند اور نصیحت ہے۔ وہ پند اور نصیحت جس کو ثمرۃ القرآن کہتے ہیں، قرآن مجید کا پھل، چھاچھ اور دہی اور دودھ سے نکلتا کیا ہے؟ مکھن اور گھی۔ وہ جو اصل نکلتا ہے، جس سے آگے کسی چیز کے نکلنے کی ضرورت نہیں، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ دیکھیں، ایک مثال دیتا ہوں، جن کی عقل ہے اور شعور ہے وہ سمجھ لیں گے۔ حضرت نے معاذ بن جبل کو کہا کہ گورنر آپ کو بناتا ہوں یمن کا، آپ وہاں چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے۔ جب جانے کا وقت آیا اور حضرت کی خدمت میں بیٹھ گیا کہ حضرت میں تیار ہوں، آپ جب حکم فرمائیں گے میں روانہ ہو جاؤں۔ تو حضرت نے کہا معاذ، جب تم یمن چلے جاؤ گے اور لوگ جان لیں گے کہ پیغمبر نے بھیجا ہے، تو لوگ اپنے فیصلے لے کے آئیں گے، یہ جھگڑا ہوا ہے، یہ زمین ہے، یہ راستہ ہے، یہ گھر ہے، یہ کاروبار ہے، اس میں یہ اتنا دے رہا ہے، میں اتنا لینا چاہتا ہوں، یہ فیصلے کیسے کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے کہا بکتاب اللہ، قرآن شریف میں دیکھ کے کروں گا۔ پیغمبر نے کہا ان لم تجد فیہ، اگر کوئی مسئلہ ایسا ہو کہ قرآن مجید میں نہ ہو، ایسے بہت سارے مسائل ہیں۔ قرآن مجید میں گائے کا ذکر ہے، بھینس کا نہیں ہے، دودھ کا ذکر ہے، مٹھے اور دہی کا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سبزیوں کا ذکر ہے، لیکن نام لے کے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ تو حضرت نے کہا اگر قرآن میں وہ چیز موجود نہ ہو، تو حضرت معاذ نے کہا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا ان لم تجد فیہا، اگر میری سنت میں بھی نہیں ملا، ایسے سینکڑوں مسائل ہیں، سنت و حدیث میں نہیں ہے۔ تو حضرت معاذ نے کہا اجتہد برائی، پھر میں فقہ کے مطابق فیصلے کروں گا۔ تو حضرت نے کہا الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ لما یحب ویرضی، خدا کا شکر ہے جس نے میرے قاصد کو بہترین توفیق دی۔ فقہ کے بعد نہیں کہا کہ اس سے مسئلہ حل ہے، فقہ قیامت تک حل ہے، فقہ سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے جنہوں نے فقہ مرتب کیا، جیسے امام ابو حنیفہ، وہ امام بنے امت کے، ضرورت پوری فرمائی۔ جنہوں نے فقہ مرتب کی مدینہ منورہ کے اندر، ان کا نام امام مالک ہے، اور وہاں کے لوگوں کو ان کے مسائل پر عمل کرنے میں سہولت تھی۔ جنہوں نے
بغداد میں فقہ مرتب کیا اس کا نام امام احمد ابن حنبل ہے، اور جنہوں نے مکہ مکرمہ میں اور غزہ میں ان کا نام امام شافعی ہے۔ 4 فقہوں سے اللہ نے اسلام کی ضرورت پوری کی۔ اب جو 5ویں کی کوشش کرتا ہے، کئی مودودی صاحب جیسی غلطیاں سامنے آتی ہے، کئی سر سید احمد خان جیسے منکر پیش ہوتا ہے، کئی غلام محمد پرویز اور عنایت اللہ مشرقی اور ڈاکٹر فضل الرحمان جیسے بے دین آتے ہیں، اور کہیں پھر مرزائی اور قادیانی جیسے کفار پیش ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ نے دین ان 4 فقہوں کے ذریعے مکمل فرمائی۔ اب فقہ قرآن میں بھی ہے اور سنت میں بھی ہے، لیکن اس سے سمجھنا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ جیسے ہمیں پتا ہے کہ زمین میں اکثر میٹھا پانی ہوتا ہے، اکثر زمینیں کھود کے اللہ تعالیٰ میٹھا اور شیرین پانی نصیب کر لیتا ہے، سب کو پتا ہے۔ دنیا کے جتنے کنویں ہیں ہم جانتے ہیں کسی نہ کسی آدمی نے کھودے ہیں، لیکن جب ہم اپنے گھر میں کنواں کھودیں گے، ضرورت آئے گی زمین میں، تو ان نمازیوں میں سے کسی کو نہیں کہیں گے، پتہ سب کو ہے، بلکہ اس کے لیے علیحدہ لوگ ہوں گے، ان کا پتہ کیا جائے گا کہ وہ کہاں رہتے ہیں، ان سے ملاقات ہوگی، ان کو زمین دکھائی جائے گی، وہ آپ کو کہیں گے کہ یہ زمین موزون ہے یہ نہیں ہے، ان کا کام ہے۔ میٹھے پانی کو عربی میں نبت کہتے ہیں، نون بے تے، اور اس کے نکالنے والے کو مستنبت کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فقہا کو بھی مستنبت کہا ہے، کیونکہ جس طرح ایک باصلاحیت آدمی زمین کے حالات جاننے والا، یہ مٹی، یہ پتھر، یہ ریت، یہ کوئی چیز اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، وہ آپ سے کہے گا مجھے 20 دن کی مہلت دے دے۔ اسی طرح اتنی مشکلات جو جہان میں ہیں، یہ سارے فقی کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ داؤد علیہ السلام جب لوہا لے لیتے تھے تو وہ نرم ہو جاتا تھا، گرم کرنے کی ضرورت نہیں تھی، خود ہی موڑ لیتے تھے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، تو ہر ایک داؤد علیہ السلام نہیں ہے جن کے ہاتھوں میں لوہا آتے ہی نرم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ مثلا 1-2 مثالیں دیتا ہوں تاکہ بعض دوستوں کو سہولت ہو جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کے استاد ہیں، ان کا نام ہے سلیمان ابن مہران، اور ان کا لقب ہے اعمش۔ بہت بڑے محدث ہیں، امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، بخاری کے استادوں کے استاد ہیں، ترمذی کے مشائخ کے استاد ہیں، بخاری ترمذی دونوں میں ان کی حدیث ہے۔ ان کے گھر رات کو چور آئے، مال و متاع سارا لپیٹ لیا۔ جب جانے لگے تو امام اعمش کو کہا کہ حضرت آپ کل رپورٹ کرائیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، بس ہو گیا جو آپ لے گئے، آپ کی قسمت میں تھا۔ وعدہ کر لے کہ آپ رپورٹ نہیں کرائیں گے، پولیس پر ہمیں ڈھونڈے گی نا، تنگ کرے گی۔ اس نے کہا وعدہ ہے۔ چوروں نے کہا جب وعدہ کر ہی رہے ہیں تو آپ کہے کہ اگر آپ نے کہا کہ یہ میرے چور ہے تو آپ کی اہلیہ کو، بی بی صاحبہ کو 3 طلاق۔ اس زمانے میں یہ پیدا نہیں ہوئے تھے ٹاپا چیر، 3 طلاق کے بعد لوگوں سے زنا کرواتے ہیں۔ اس زمانے کے ڈاکوؤں کو بھی پتا تھا کہ 3 طلاق دینے کے بعد بیوی کو پھر رکھنے کی سوائے حلالے کی اور کوئی صورت نہیں۔ تو امام اعمش نے کہا پرائے لوگ گھر میں آئے ہیں، نکل ہی نہیں رہے گا، ٹھیک ہے اگر میں نے کہا کہ یہ میرے چور ہے تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ چلے گئے چور، سامان لے گئے۔ صبح ہوئی، خبر لگ گئی، وہی امام اعمش کے گھر رات کو ڈکیتی ہو گئی، بہت تکلیف پیش آئی۔ لوگ آ رہے تھے تو امام اعظم ابو حنیفہ بھی آئے، ان کے تو استاد تھے۔
عذر خواہی کے لیے کہ حضرت بہت افسوس ہوا. امام ابو حنیفہ نے آہستہ سے پوچھا حضرت چوروں کو جانتے ہیں؟ کہاں؟ اب پھر کوٹوال کو نہ کہیں. کہا نہیں کہہ نہیں سکتا ہوں, کہوں گا تو میری گھر والی کو 3 طلاق ہو جائے گی. امام اعظم نے کہا بس اب یہ میرا کام. کوٹوال کو کہا کہ 2 کرسیاں ڈالو, ایک پہ خود بیٹھو ایک پہ حضرت کو بٹھاؤ. اور یہ علاقے کے جتنے اوباش ہے یہ تھانداروں کو سب پتہ ہوتا ہے سرکاری چوریاں کیسے جلدی نکل آتی. تو امام صاحب کو تھاندار کو کہا کہ امام صاحب جتنے چور وہاں سے گزریں گے یہ کہیں گے یہ میرا چور نہیں ہے, یہ میرا چور نہیں ہے. لیکن جب وہ اصل بدعتی آ جائے تو امام صاحب چپ ہو جائے. حضرت آپ چپ رہیں گے پھر تو طلاق نہیں ہوگی. کہا نہیں. کوٹوال کو کہا جن پر حضرت چپ ہو گئے ان کو پکڑو. سب گزرتے گزرتے دیکھا تو وہ ہری پگڑی والے بھی آ گئے, سنتوں کے چور. حضرت صاحب نے کہا امام احمد چپ ہو گئے. ان سے وعدہ ہوا ہے کہ میں نہیں کہوں گا. کوٹوال نے پکڑ لی, گرفتار کر دی. رات تک چوری نکل آئی. اس کو فقہ کہتے ہیں. یہ دینی فہم ہے جو اللہ کسی کو نصیب فرمائے. ہر ماں سے ابو حنیفہ پیدا نہیں ہوتا. کوئی دنیا میں ایک ماں تھی جس کو امت نے امام اعظم کہا ہے. اللہ. اور یہی احوال ہے ائمہ دین کے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر میدان میں سمجھ نصیب فرمائی ہے. اس لیے معاذ ابن جبل نے جو کہا قرآن کے مطابق فیصلے کروں گا تو حضرت نے کہا اگر اس میں نہ ہو. یہ خوف ہے کہ بعض مسائل آیات سے نہیں نکلتے. پھر یہ کہ سنت کے مطابق تو حضرت نے اس پر بھی کہا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سنت میں نہ ملے. لیکن جب آپ نے کہا کہ میں فقہ کے مطابق کروں گا تو حضرت کتنے خوش ہو گئے. الحمدللہ الذی. قرآن کے فیصلے پر نبی نے الحمدللہ نہیں پڑھا, سنت کے فیصلے پر الحمدللہ. یہ تو سب کر سکتے ہیں, لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں فقہ کا استعمال یہ کوئی مرد میدان مرد مومن ہوگا. ہر ایک کی فقہ نہیں ہے. اور یہ اللہ کی طرف سے ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو دعا دی تھی کہ خدایا ان کو دین کی فقہ عطا فرما. ان میں عبداللہ ابن مسعود بھی ہے اور عبداللہ ابن عباس بھی ہے. چنانچہ آیات میں جب مشکل پیش آتی تو وہ ان کی طرف رجوع کرتے. ایک مثال دیتا ہوں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی فوج وہاں تک پہنچی, ایشیائے کوچک تک, جہاں کے ایک پہاڑ میں اصحاب کہف غائب ہوئے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج کے سربراہ نے لکھا کہ حضرت ایشیائے کوچک تک اسلامی لشکر پہنچ گیا. حضرت معاویہ نے کہا میں خود آتا ہوں. حضرت معاویہ بما اصحاب کے وہاں چلے گئے. ایک دوسرے سے دریافت کیا, اس کی تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی غار ہے جس کو قرآن کریم نے سورۃ کہف کے اندر ذکر کیا ہے, اور اس کے اندر جا کر کے وہ لوگ دوبارہ غائب ہوئے. تو معاویہ نے کہا کہ فوج کے ایک لشکر کو, ایک جتھے کو, بریگیڈ کو حکم دیتا ہوں کہ اندر چلا جائے. عبداللہ ابن عباس نے کہا یہ غلط ہے, ایسا نہیں کرے. حضرت معاویہ نے کہا کس آیت میں اس کی ممانعت آئی؟ تو عبداللہ ابن عباس نے یہ آیت پڑھی, لو اطلعت علیہم
لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اللہ فرماتے وہ ایسے لیٹے ہوئے، اگر آپ نے ان کو دیکھا تو ڈر کر کے پیچھے بھاگنا پڑے گا. تو حضرت معاویہ نے کہا چلو پیچھے بھاگ آئے، احوال تو معلوم ہو جائیں گے، یہ تو نہیں کہا کہ اندر نہ جائے. عبداللہ ابن عباس نے کہا آپ امیر المومنین نے بھیج دیں، میں تو جو جانتا تھا وہ بول دیا. بریگیڈ جب اندر گیا تو آدھا تو غائب ہو گیا، آدھا باہر آیا، لیکن یہ موجود تھے اور وہ پہاڑ کے ساتھ ٹکر گیا دور جا کے، اور تقریباً گم سم بولنا ختم ہو گیا. تو معاویہ نے عبداللہ ابن عباس کو دیکھا اور کہا یہی تو فقہ ہے کہ آپ کو حاصل ہے اور ہمیں حاصل نہیں، یہی تو وہ فقہ ہے. عبداللہ ابن عباس نے کہا امیر المومنین میں نے تو غار کے منہ پر آیت پڑھی کہ سورۃ کاف میں اللہ نے کہا ہے کہ اے پیغمبر اصحاب کاف اس حال میں ہے، وہ تو 575 سال پہلے گزرے تھے، اور حضرت کو کہتے اب بھی آپ دیکھیں گے تو پیچھے مڑ کے ڈریں گے اور بھاگنے شروع کر دیں گے، تو نہیں جانا چاہیے. اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہودی نے کہا کہ امیر المومنین قرآن مجید میں سارے علوم ہیں. انہوں نے کہا ہاں، مطلب ان کا یہ تھا کہ قرآن سنت فقہ ایک چیز ہے، یہ مطلب تھا ہاں کرنے کا. اگر کوئی پوچھے کہ کوفے کا ذکر قرآن میں نہیں، بصرے کا نہیں، پشاور کا نہیں، لاہور کا نہیں، تو آپ کہیں گے قرآن کریم میں اللہ کی زمینوں کا تذکرہ ہے، مسلمانوں کے شہروں کا تذکرہ ہے. شہر ہے اجمالی تذکرہ آ گیا. تو اس یہودی نے بطور تمسخر مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ امیر المومنین آپ کی داڑھی بہت بڑی اور زبردست ہے، اور ہماری تو ضرورت کی بس چند بال ہے جس کا ذکر ہے. تو حضرت علی ہنس پڑے، کہا قرآن کی آیت پڑھی والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، پاک سرزمین بہترین فصل دیتی ہے. وَأَمَّا خَبُثَ فَلَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا، اور وہ جو بیکار زمین ہوتی ہے اس کی فصل ہی نہیں ہوتی، کچھ بال ہوتے ہیں کچھ نہیں. وہ یہودی ہنس پڑا، اور حضرت علی نے کہا ہنسنا کافی ہے وحی کے سامنے. اس نے کہا حضرت پہلا ہنسنا کفر کے لیے تھا، اب ایمان لانے کے لیے. کہ آسمانی کتاب اسی کو کہتے ہیں جس کے مفہوم اور مطلب کی جب تشریح ہو جائے تو دل و دماغ روشن ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق نصیب فرمائی. والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور وہ ناپاک جگہ وہاں سے تو پھول اور خوشبو دینے والے گلاب نہیں نکلتے ہیں، وہاں سے کانٹے تار بتار. اس سے یہ معلوم ہوا کہ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ داڑیاں درست کر لیں، جن کی ابھی گنجی پنجیاں ہیں وہ اور سیدھی کر لے، ترقی دے دے اس کو. پہلے ہم چھوٹے کپڑے پہنتے تھے، بعد میں بڑے ہو جاتے ہیں. پہلے ویسے ہماری چھوٹی پگڑی ہوتی ہے، جب دینی شوکت اللہ دے دیتے. بڑی پگڑی امام ابو حنیفہ نے اصحاب کو کہا تھا شاگردوں کو ایسی پگڑی باندھو کہ دربار میں کسی کی اس جیسی پگڑی نہ ہو، اس سے علم کی عزت بڑھے گی. تو مسئلہ معلوم نہیں تھا تو چلو وہ اللہ معاف کرے، لیکن جب مسئلہ معلوم ہو گیا پیغمبر تو کہتے واف اللہا، داڑیاں بڑھاؤ، وقص الشوارب، مونچھے کم کر لو، مونچھے کم کر لو اور داڑیاں خوب بڑھاؤ. جب داڑھی بڑھے گی تو اپنے ساتھ حفاظتی دین بھی لائے گی، کیونکہ ہر شخص کہے گا اتنی بڑی داڑھی آپ کو نماز تک صحیح نہیں آتی تو نماز اچھی ہو جائے گی. یار داڑھی رکھ کے بھی جماعت کا خیال نہیں کرتے. دیکھو ایک خدائی محافظ اللہ نے عطا کر دیا. کسی کے ساتھ بے تکی کی باتیں کرے تو آدمی کو خود شرم آ جاتی ہے کہ ایسے تو بے احتیاط داڑھی مونڈے بھی نہیں ہوتے. آخر ہمارے اس مبارک سنت کا ہم پر کوئی حق ہے. 24 گھنٹے خدائی رکھوال ہم وقت ساتھ رہتا ہے. نفس ضمیر اس کو غذا ملتی ہے، توانائی نصیب ہوتی ہے. مسائل سننا بھی سعادت ہے،
مسائل سمجھنا بھی نیک بختی ہے، اور پھر مومن کا فرض ہے کہ اس کے لیے تیاری کرے. کہ میں نے مسئلہ سن لیا، ابو داؤد شریف میں ہے کہ جس نے دین پر عمل کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کے دل اور دماغ میں علم اور حکمت کے ینابی چشمے جاری کر دے گا. چشمے. اب پیغمبر کو کیا کہتے ہیں؟ سنو، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو وہ علوم دیے جو پہلے نہ تھے. پہلے آپ کو یہ مسائل معلوم نہیں تھے، بہت سارے جو آج سن رہے ہیں. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. ام المومنین حضرت عائشہ کی خدمت میں ایک خاتون آئی، بھیک مانگ رہی تھی. دستور ہے کہ جب گھر پر کوئی بھیک مانگنے والا آئے تو جو توفیق ہو وہ ان کو دے دیا جاتا ہے. یہ مسلمانوں کا بھی اور انسانوں کا ایک دستور ہے، انسانیت کا تقاضا ہے کہ ہمارے گھر پر کوئی مانگنے آئے، خدایا کہیں ہم لوگوں کے گھر پر مانگنے نہ جائے، اور خدایا تیرے علاوہ اوروں سے مانگنے کے دن ہمیں نہ لائے، اور صرف اپنی ذات اور اپنے دربار خزائن سے ہمیں نصیب فرما. تو ان تمام عزت و آفرینی کے لیے آدمی کہتا ہے کہ بھائی کچھ دو. ام المومنین نے کچھ کھجوریں اٹھا کر کے جو موجود تھی وہ بھیک مانگنے والی کو دی. اللہ. اس عورت نے حضرت عائشہ کو کہا اعاذک اللہ من عذاب القبر، اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچائے. حضرت عائشہ حیران ہو گئی، ہمیں پیغمبر کی بیوی صحابیہ مسلمان، ہمیں بھی قبر میں عذاب ہوگا. یہودیہ چلی گئی، وہ بھیک مانگنے والی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. ام المومنین حضرت عائشہ نے کہا آج اس طرح ایک بھیک مانگنے والی عورت آئی تھی اور اس نے مجھے دعا دی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے نجات دے. انفتن فی القبر، حضرت قبر میں عذاب کا مسئلہ پیش آئے گا. حضرت نے کہا یا عائشہ عذاب القبر حق، بالکل عذاب قبر یقیناً ہوگا. اور آپ نے کہا انکم تفتنون فی قبورکم، تم قبروں میں بھی پریشان رہو گے عذاب کی وجہ سے. اب آگے سن لو، اب جو نماز حضرت پڑھا لے تو اونچی آواز سے کہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، خدایا عذاب قبر سے بچا. کیوں؟ حضرت سمجھ گئے کہ جب میرے گھر میں میری بیوی جو بحکم قرآن امت کی ماں ہے اور اس کو معلوم نہیں، ایسے کتنے لوگ ہوں گے جن کو پتہ نہیں. آپ نے فرض نماز کے بعد بلند آواز سے کہنا شروع کر دیا اللہم انی اعوذ بک من، خدایا میں بھی عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں. خدایا ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، عذاب جہنم سے، عذاب حشر و نشر سے، عذاب السقر سے، اور دنیا کے اندر جو تکالیف ہے ان سب سے خدایا ہمیں نجات اور عافیت نصیب فرما. دعا ضرور مانگا کر خوب تسلی سے. پہلے بھی میں نے کہا ہے منتشر باتیں ہیں لیکن آپ کے فائدے کی وصیت اور وراثت پھر سیدھا کر لیں گے انشاءاللہ. وہ اس طرح کہ ایک شخص کا آپ نے والہانہ ذکر کیا کہ آج مشرکین قیدی ہیں، اگر وہ زندہ ہوتا اور سفارش کرنے آ جاتا میں سب کو چھوڑ دیتا. تو آپ سے پوچھا گیا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت نے کہا کہ وہ عربستان کے جنگلات میں اور غیر آباد راستوں میں رات کو اونٹ ذبح کرتا تھا اور وہاں سے قافلے گزرتے تھے تو وہاں کھانا کھا لیتے تھے، راستہ پا لیتے تھے. بہت بڑا کام کیا ہے جس کو آپ کہتے ہیں انسانی خدمت. انسانی خدمت میں اس زمانے کا ایجی تھا. یہ تو خیر تاجر ہے بہت بڑا، التاجر الفاجر، التاجر الفاجر. لیکن وہ ایسا شخص تھا کہ شرک اور کفر کے باوجود اس میں یہ ایک صفت تھی کہ وہ راتوں کو حکم دیتا تھا نوکروں کو کہ اس جنگل کے راستے میں، اس پہاڑ کے نیچے، اس اندھیری جگہ میں اونٹ کاٹو، ہو سکتے کوئی گزر رہا ہو. تو حضرت سے ایک اور سوال ہوا اغفر لہ، معاف بھی ہو گیا؟ آپ نے کہا کلا سمت، بالکل نہیں، معاف نہیں ہے.
جہنم میں جائے گا، ما قال یومن رب اغفر لی، اس نے کبھی بولا ہی نہیں تھا کہ خدایا میری مغفرت فرما۔ اوہو، اتنے ایک جملے کے نہ کہنے سے جہنمی ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ تمام نعمتیں، خاص کر مغفرت، مانگنا بھی ضروری ہے، اعمال صرف کافی نہیں ہے۔ عمل تو ہو گیا، وہ تو فریضہ ادا ہو گیا، اس کے بعد ربنا تقبل منا، ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ مکمل کیا، تعمیر ہو گئی، بحکم خدا ہو گئی، لیکن جب پورا ہوا خدایا اب اس کو قبول بھی فرمائے۔ علم حاصل ہوا، نماز پڑھی، حج اور عمرہ کیا، طواف نصیب ہوا، حرمین کی حاضری لگ رہی، خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر، یا رب بار بار نصیب فرما، خدایا یہاں کی عین آپ کی خوشنودی کے مطابق اس مقام اور عظیم جگہ کے مطابق آداب ہمیں نصیب فرما۔ دعاؤں پر بہت توجہ کی ضرورت۔ میں نے اپنے استاد سے پوچھا جب میں پڑھتا تھا اور یہ حدیث شریف بخاری شریف میں آئی، تو میں نے اپنے استاد سے پوچھا تھا کہ وہ تو کافر اور مشرک تھا، کافر اور مشرک کا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما، وہ کب معاف ہوتا ہے؟ یہ سب حدیث شریف مجھے سمجھ نہیں آئے۔ آہا، استاد ہوتے تو ہمارے حضرت الشیخ اس زمانے کے فقیہ الامہ، محدث کبیر، مفسر اعلیٰ حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب نے مجھے کہا کہ بعض دعاؤں کی وجہ سے ایمان مل جاتا ہے، یہ دعا کر لیتا تو ایمان بھی آ جاتا، شرک ختم ہو جاتا، اور دعاؤں کی کمی کی وجہ سے جیسے آفات آتی ہے اس وجہ سے کفر بھی جم جاتا ہے، شرک اور بدعت، بدعملی بھی جم جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ بدعتی کوئی دعا نہیں مانگ رہے، وہ ترانے گاتے، خوش آوازیاں کرتے، نغمے پڑھتے، ان کا تو ہر کام نعت بھی فلمیوں کے طرز پہ پڑھنے لگے، اور ان کو آپ اور اچھی طرح جانتے ہیں۔ دعا تو بندگی کا نام ہے، دعا میں تو اپنے آپ کو خاک سے ملانا ہوتا ہے۔ اور میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، کبھی کبھی بس قیمتی باتیں ہوتی ہیں۔ بابر بادشاہ ظہیر الدین بابر 934 میں ہندوستان میں تھا، اس نے ایک مقام پر اپنی توزک ترکی میں سوانح کو کہتے، توزک میں لکھا ہے کہ رانا سانگا کے مقابلے میں میری تھوڑی سی فوج تھی، وہ لاکھوں تھی، مجھے فتح ہو گئے۔ ابراہیم لودھی کے مقابلے میں وہ 50 لاکھ فوج رکھتا تھا اور میرے چند ہزار تھے، مجھے پھر بھی فتح ہو گئے۔ آگے سن لے، وہ کہتے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں کامیاب منتظم ہوں، میں بہادر اور عمدہ جرنیل ہوں، میں یہ کہوں گا کہ خاص میرے اللہ کا مجھ پہ احسان ہے۔ آگے سنو کیا کہتے ہیں، میں اس اللہ کے شکر کے لیے اپنا یہ سر جو اس نے مجھے دیا ہے شاہی تاج سمیت مٹی پر سجدہ کرتے ہوئے رکھوں گا اور دیر تک اس کے سامنے روتا رہوں گا۔ اور یہ کہہ کر ظہیر الدین بابر 2 رکعت کی نیت باندھ کے، اور جب سجدے میں جاتے تھے دنیا حیران ہو جاتی تھی۔ تاریخ میں مشہور ہے کہ بابر جیسے سجدہ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اللہ کی نعمت و احسانات کا معترف تھا۔ شکر گزار بندہ جب اپنے نعمت کرنے والے اور منعم کے سامنے آتا ہے تو اس کے جسم کا ایک ایک بال اس کی اطاعت میں لرز جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگے، اللہ رب العالمین سے عبادات کی توفیق، گناہوں سے بچنے کی توفیق، نفس و شیطان کے شر سے بچنے کی توفیق۔ یہ ہمارے کیا حالات ہو گئے؟ آج کے اخبار پڑھے آپ، اگر اللہ نے آپ کو پڑھنے کی صلاحیت دی ہے تو آپ میرے غم میں شریک ہو گئے۔ کیا تماشے ہیں۔ امریکہ کہہ رہا ہے ہمیں پاکستان میں ہر جگہ بمباری کی پوری اجازت ہے۔ ہمارے حکمران پہلے کہتے نہیں ہم نے نہیں دی، پھر کہتے چلو کر لیا تو آئندہ نہ کرے۔ اور وزیر دفاع کا بیان تو تاریخ میں یادگار ہوگا کہ وہ بڑے ہیں اور ہم چھوٹے ہیں، بڑا جتنا چاہے چھوٹے کی پٹائی لگا لے۔ آپ چھوٹے نہیں ہیں، آپ خود غرض ہے۔ آپ چھوٹے نہیں ہیں، آپ ضمیر فروش ہے۔ آپ کو چھوٹا کس نے کیا ہے؟ لالچ نے، غرض نے۔ اتنا ٹیڑھا پیڑا ملک ہے ایران، تھوڑی سی آنکھیں بدلی ہے، امریکہ روز پالیسیوں پر نظر ثانی کرتا ہے۔
کہتے ہیں اس وقت ان پر حملہ مناسب نہیں ہے، امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے، پہلے آپ کو چکنا چور کر رہا ہے۔ سیاسی لوگ حکومت میں آ گئے لیکن ان کے ہاتھ بندھے ہوئے، اور یہی ان کے اعمال کا تقاضا ہے۔ انہوں نے جو سیاست کی ہے، جو خود غرضی کی ہے، ملک و ملت کے سر پر جو مفاہمت اور سودے کیے ہیں، اس کے پیش نظر ان کو بڑے پیمانے پہ اختیارات کہاں مل سکتے ہیں؟ وہ مشہور قصہ ہے نا، قصہ تو نہیں کرتا ہے، مثال دیتا ہوں صرف چھوٹی سی۔ اس زمانے میں ایسا دستور تھا کہ لوگ سب جمع ہو گئے کہ بھئی صبح سویرے جو شہر میں داخل ہو گیا اس کو بادشاہ بنا دیں۔ دیکھا تو ایک ملنگ بادشاہ رات بھر گھوما تھا اور شہر پناہ کے پاس کھڑا تھا۔ جب گیٹ کھل گیا وہ اندر آ گیا، لوگوں نے السلام علیکم ملنگ بادشاہ، ایک موڈ ہو گیا تھے، چلا تخت پہ بیٹھ، اور تخت پہ بیٹھ گیا۔ لوگوں نے کہا اب بادشاہ کا اچھا ایسا کرو، اتنے دمبے کاٹو، اتنے بکرے۔ اس زمانے میں یہ پلاٹ باہر ملکوں میں محلات، اتنی بڑی چوریاں لوگوں کو نہیں آتی تھی۔ اس زمانے میں یہ کھانے پینے کے عیش ہوتا تھا۔ لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت، وہ ہمارے بڑے مخالف ملک ہے، انہوں نے فوج سرحدات پہ ڈالی۔ کہا اچھا آپ اتنے نعمتیں اور اتنے کھانے اور تیار کرا لو۔ کرتے کرتے انہوں نے کہا بھائی وہ تو شہر میں فوج پرائی داخل ہو گئی، آپ کوئی تیاری تو کرے۔ اس نے کہا وہ میرا کن کچکول کہاں ہے؟ وہ پھر اٹھایا، کہا اپنی بادشاہی سنبھالو، ہم جا رہے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آج حکمرانوں پر خود غرضی کا ایسا مرض کینسر لاحق ہے کہ وہ یہاں سے بھاگنے کے لیے تیاری پہلے کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم اس ملک میں رہنے والے نہیں ہیں، ہمیں ان سے کیا سیاسی دنگا کرنا ہے۔ میں تو صرف ایک سبق یاد کرا رہا ہوں کہ جب ہم ایک ایسے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اور چھوٹے سے ملک میں جس کا ایک بازو کٹ کے دوسرا ملک بن چکا ہے، اور اس بچے ہوئے بازو کی انگلیوں پر، ان کے بغلوں پر تھوڑے سے اعتماد کے لوگ تھے، وہاں کیسی بے اعتمادی پیدا کی گئی، کیسے لاؤ لشکر کے ساتھ وہاں پر زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے، اور صرف دوسرے کے شاباش لینے کے لیے۔ ایسے میں ہمیں شرائع کا اتباع زیادہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگنی ہے، ملک کے لیے بھی، ملت کے لیے بھی، قبائل کے لیے بھی، فوج کی حفاظت کے لیے بھی، اور فوج کو غلط استعمال کرنے والے نالائقوں سے فوج ان کے پنجے استبداد سے نکالنے کے لیے بھی اللہ رب العالمین ہمارے حال پر اپنا خاص فیضان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہ اکبر کبیرا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا احمد عبدہ ورسولہ ارسلہ اللہ تعالی الى کافۃ الخلق بین یدی الساعۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا فاللہم صل وسلم علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون وقال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أوتيت ملة حنيفية سمحة سهلة وقال صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه إلى وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء ما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم
ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، ابو عبیدۃ ابن الجراح فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ. وقال صلی اللہ علیہ وسلم خیر نساء بنی اسرائیل مریم وخیر النساء هذه الامة خدیجہ. وقال صلی اللہ علیہ وسلم فضل عائشہ علی النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال لبنته فاطمة سيدة نساء أهل الجنة رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صفحے سیدھی کر لیجیے، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں. مرد کے لیے ضروری ہے شلوار کے پانچے ٹخنوں سے اوپر اور سر ڈھک کے نماز پڑھنا سنت طریقہ ہے. بغیر کسی عذر شرعی اور بشری کے ننگے سر نمازیں پڑھنا اور اس کا سنت و آداب کی خلاف ورزی. اسی مقصد کے لیے ہماری جامع مسجد میں صاف ستھری دھلی دھلائی ٹوپیاں بڑے اہتمام کے ساتھ رکھی جاتی ہے. جب اپنی ٹوپی گھر سے نہیں لائے تو انہیں استعمال کر کے ثواب کی محرومی سے بچیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. مرحومین مومنین کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں. آج بھی کوئی میت ہے اور ان کا جنازہ ہے، ان کے حق میں بھی دعائے بخشش فرمائیں اور ان کے پسماندگان کو اللہ صبر و اجر دے. ہمارے جامع کے فاضل متخصص اور خادم یونس کی خالہ فوت ہوئی ہے، انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور اللہ ان کے پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے. خداوند تعالیٰ بیماروں کو صحت شفا دے، پریشان حال مسلمانوں کی مدد فرمائے. استاد محترم حضرت اقدس شیخنا المکرم حضرت مولانا عبدالحنان صاحب مدظلو کے لیے بھی دعائے صحت شفا تندرستی اور سلامتی فرمائے. ان کے صاحبزادے اور ان کے دوست سفر عمرہ پر روانہ ہونے کے لیے تشریف لائے ہیں. ہمارے ادارے اور ہم سب کے لیے بڑی سعادت ہے. اللہ تعالیٰ ان کا سفر عمرہ آسان فرمائے، وہاں عبادات مناسک کی توفیق ارزانی فرمائے اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ اخلاص عمل و توبے کے ساتھ بار بار وہاں حاضری نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر خیر و عافیت رہی اور کوئی مانع اور رکاوٹ نہ ہوا تو جمعرات کی صبح 8 بجے اور 10 کے درمیان میں انشاءاللہ تعالی دورہ حدیث کی بڑی کتاب بخاری شریف کا ختم ہوگا. 300 سے زیادہ علماء اور قراء اور حفاظ کی دستار بندی ہوگی اور حضرت الشیخ استاذنا المحترم حضرت مولانا سے دعا فرمائیں گے. اہل محلہ اور نمازیوں سے بھی شرکت کی استدعا ہے. عرض یہ ہے کہ کوئی ایسی فقہ کی کتاب کا نام بتائے جس میں سارے مفتاوی ہی قول و عالمگیری بہتر ہے. فتاوی عالمگیری 6 لاکھ جزیات پر مشتمل ہے، بیشتر معتبر فتاوا ہے. منیت المصلی سعید الدین کاشغری خشوع عاجزی کے لیے برہنہ سر لکھا ہے، یہ غلط ہے، غلط جزیہ مشہور ہو گیا. ابن عابدین نے رد المختار میں اس کو رد کیا ہے. تواضع سنت میں ہے، ترک سنت میں تواضع نہیں ہے. سر ڈھکنا سنت ہے، سر نہ ڈھانکنا سرکشی ہے، اس لیے یہ قاعدہ غلط مشہور ہوا. مونچے بلیڈ سے کاٹنا جائز ہے یا کینچی سے؟ جائز تو دونوں ہیں، بہتر یہ ہے کہ کینچی سے ہو. نماز جمعہ گاؤں میں پڑھ سکتے ہیں جب ضروریات وہاں پوری ہوتی ہو اور وہاں کے اجل فقہا جمعہ جائز سمجھتے ہو. غسل کا سنت طریقہ بتا دے. پہلے دائیں بائیں ہاتھ دھو لے 3 دفعہ، جسم پر کوئی نجاست ہو وہ ہٹا لے،
باقاعدہ استنجا کر لے، پورا وضو کر لے. اگر پانی رکنے کی جگہ ہے تو پیر چھوڑ دے، اور پھر دائیں طرف پانی سر کی طرف سے مونڈا، پھر بائیں طرف، پھر پورے سر پہ اور پورے جسم پہ 3 دفعہ کم از کم پانی بہائے، اور وہاں سے تھوڑا سا کنارہ کر کے پیر 3 دفعہ دھو لے، پہلے دائیں پھر بایاں. عصر کی جماعت کے بعد قرآن پاک کی تلاوت جائز ہے یا جائز ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہ تلاوت کرے. ہاں، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ عصر کے بعد پسندیدہ بات نہیں ہے. عصر کے بعد یعنی سورج ڈوبتے وقت اور سورج نکلتے وقت عالمگیری جلد 5 میں ہیں، بزرگان دین تسبیحات پڑھتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، تلاوت نہیں کرتے تھے. یہ اوقات تلاوت کے نہیں. سود کے پیسے سے کسی کی مدد کی جا سکتی ہے بغیر نیت ثواب کے، کیونکہ حرام پر ثواب کی نیت کرنا کفر ہے. مسجد کی تعمیر، رفائی، فلاحی اداروں میں بہتر ہے کہ کسی ایسے شخص کو یہ ناجائز رقم بغیر نیت ثواب کے دے جس کے لیے مردار حلال ہوتا ہو، ایسا کمزور ہو، ایسا پسماندہ ہو، ایسا بھوکا پیاسا ہو، اور اس سے گزارش کرے کہ آپ قبول کر کے پھر مسجد میں دے. کنز کی طرح ایک اور کتاب بھی احمد نصفی کی ہے، الشافی، اس میں یہ جزیہ لکھا ہے: من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ. اس حدیث پاک کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اللہ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا. فلاح دارین میں لکھا ہے جو شخص سوتے وقت 21 بار بسم اللہ شریف پڑھے اور اس رات وہ ہر قسم کے شر، جن و انس سے محفوظ رہے گا. کوئی بعید نہیں ہے، بسم اللہ کے فضائل بہت ہیں. ایک شخص پر حج فرض ہو چکا تھا، اس نے ادا نہیں کیا، بعد میں مقروض ہو گیا. کوئی شخص اس کو حج کرنے کی نیت سے رقم دے تو وہ حج کر سکتا ہے. حج فرض کے لیے قرض لینا بھی ضروری ہے. جس شخص پر حج فرض ہوا ہے، اسباب، مال، متاع سب موجود ہے، لیکن پیسے بھرتے وقت نقدی نہیں ہے، زمین بیچے، مکان ایک بیچے، ویسے گھر کسی سے قرض ادار لے لے، حج فرض کے لیے قرض لینا واجب ہے. یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ اپنا پیسہ ہو تب، یہ غلط بیانیاں ہیں، نافہمی کی بات ہے. یہ تو نفلوں کا مسئلہ ہے، فرض تو کل قرض ہے، اس کے لیے تو یقیناً لیا جائے گا. دوران ہوائی سفر حالت احرام میں کھانا کھانے کے بعد ٹیشو پیپر سے جو جہاز میں دیے جاتے ہیں اس سے ہاتھ یا ہاتھ یہ وہ منہ، الٹی سیدھی بات، آسان بات نہیں لکھتے. کسی ایسے ٹیشو پیپر کا استعمال صحیح نہیں ہے جس میں خوشبو ہو، بات ختم ہو جائے گی. لمبی لمبی باتیں لکھتے، وقت ضائع کرتے. اگر مسجد میں کوئی نمازی مسجد کے پاس ایسا بیگ رکھ دے جس پر تتلی یا جاندار کی تصویر بنی ہو، بہتر یہ ہے کہ ڈھک کے رکھے یا اس کے اوپر کپڑا بچھا لے، رومال بچھا لے. فرشتوں نے خدا سے کہا کہ انسان زمین میں جا کر فساد پھیلائے گا. انہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ لفظ خلیفے سے اندازہ لگایا. خلیفہ کی خلافت کا فائدہ یہ ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکے اور ظالم کو ظلم کی سزا دے. تو ان میں ظالم ہوں گے تب تو خلیفہ خلافت کرے گا. صلاۃ اللیل کب اور کس طرح پڑھنا ہے؟ بس عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر اور وقت فجر داخل ہونا تک کا جو عرصہ ہے، اگر آپ بغیر سوئے پڑھیں گے تو 8 رکعت پڑھے قیام اللیل ہے، اور سو کر کے اٹھے تو 12 رکعت پڑھے تہجد ہے. کم و زیادہ اختیار ہے. جیسے کہ آپ نے بارہا یہ وضاحت کی کہ حکومت کی ناجائز پالیسیوں کی مخالفت اور ان کے بنائے ہوئے فرسودہ قانون پر عمل نہ کرتے اگر کوئی شخص اپنا حق حاصل کرنے کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے اور ایسی صورت میں حکومت اس شخص پر کیس کر دے تو اس شخص کے لیے بچاؤ کی کیا صورت ہے؟ یہ وہ جانے، اس کا کام جانے. ہمارا کام مسئلہ بتانا ہے. ہمارا کام عدالتوں میں ایڈوکیٹ بن کے، بیرسٹر بن کے مدافعت نہیں کرنی. ولے ہار رہا من تولا کار رہا، جو مزے لوٹ رہا تھا وہی پٹے. اس زمانے میں اشیاء کوچک کون سا ملک کہلاتا ہے؟ یہ اٹلی کا کوئی حصہ ہے، روم، قدیم روم کا حصہ ہے. بعض علماء حق کے ادارے بچیوں کو بتاتے ہیں کہ مردے کے لیے کی گئی قرآن خوانی پر دیا گیا کھانا نجس ہوتا ہے، اس کی وجہ غلط کہتے ہیں. ناخواندہ اور بے خبر لوگ ہیں.
امام الازہر مولانا انور شاہ صاحب لکھتے ہیں اس بارے میں میں کبھی بھی لب کشائی نہیں کروں گا، کیونکہ وہ عالم تھے اور محدث فقیہ تھے۔ سورت مزمل، رحمان، جن، کیا یہ صورتیں میں وظیفے کے طور پر پڑھ سکتا ہوں؟ بہت اچھی بات ہے، اللہ توفیق دے، خوب پڑھو۔ کسی پڑوسی، رافضی، بدعتی، منکر حدیث، غیر مقلد کے گھر سے بھیجے گئے کھانے یا دوسرے اشیاء نہ استعمال کرے، اس پہ نحوست ہے۔ ہاں، جمع داروں کو، بندیوں کو دے دے۔ نماز میں ہم درجے آیات پڑھ سکتے ہیں، رب اشرح لی صدری پوری آیت، ویسے دیے بالکل بہت عمدہ ہے، زبان چلان ہو جائے گی۔ مشائخ سے منقول ہے کہ اگر میت پر دفن کے وقت 3 بار اس آیت کو پڑھ کر دم کرے، اس کے ہمزاد شیطان بھی اس کے ساتھ دفن ہو جائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس آیت کی برکات مسلمہ ہے، فوائد متعین بات جو آپ نے لکھی بے بنیاد ہے۔ مفتی صاحب مولانا طارق جمیل کے بیانات، آج کل حق 4 یار جو جمادی الاخری کا ہے، اس میں طارق جمیل صاحب کے جملہ احوال 4-5 صفحے میں درج ہے، آپ وہ پڑھ لیں۔ میں اپنی رائے ظاہر کر چکا ہوں، بار بار مناسب نہیں ہے، اور آپ شرارت کی پرچیاں نہ دیا کریں۔ بہر رنگی کے خواہی جامہ می پوش، من اندازی قدت رامی شناسم۔ میرے ہاتھ میں زخم کی وجہ سے میری کلائی صحیح نہیں ہے، معذرت خواہ، لکھائی صحیح نہیں ہے، اللہ آپ کو صحت دے۔ زمین لیز دی جائے تو عشر کیسے ادا کریں گے؟ زمین سے جو فصل اگے گی، جتنے فصل کے آپ مالک بنیں گے، اگر زمین محنت مشقت نہر ٹیوب ویل سے سیراب ہوتی ہے، 20 حصہ اللہ کے نام پر زکوٰۃ دیں گے۔